قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ ہمارے پاس روحانی علاج کے سلسلے میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس کچھ فیملیز ناروے سے اور کینیڈا سے آئی ہوئی تھیں۔ سے جادو سے کیسے شفا مل سکتی ہے؟ شفا تو اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے صرف قرآن میں شفا اور رحمت کو نازل کیا ہے مومنین کے لیے۔ تو مومنین کے لیے تعویذات میں، گنڈوں میں، جادو میں، ٹونے میں کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ اور ہماری عام سادہ لو عوام بھی ان کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ تادم زندگی اس کے اثرات بھگتتے ہیں۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اپنے کیمپ کا آغاز کب سے کیا اور اب تک کتنے مریض مستفید ہو چکے ہیں اس سے؟ یہ ہمارا ہجامہ کے حوالے سے چھٹا کیمپ ہے۔ ہجامہ کپنگ تھراپی یہ سنت نبوی ہے، علاج بھی ہے، یہ چھٹا کیمپ ہے ہمارا، اور ہر کیمپ میں سینکڑوں لوگ الحمدللہ مستفید ہوتے ہیں، اپنی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ ہمارا فری آف کاسٹ ہے۔ آج آپ ہجامہ کے چھٹے کیمپ کے دن یہاں پہ تشریف لائیں، آپ کا مشکور ہوں، آپ قصور سے یہاں پہ تشریف لائیں گجرانوالہ میں۔ تو اس دین کی آواز کو، اس خدمت کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ۔ تو الحمدللہ آج بھی تقریباً 1000 کے قریب ابھی تک لوگوں کا ہجامہ ہو چکا ہے، باقی بہت سارے لوگ ویٹ۔ اچھا، آپ کے اس کیمپ میں لوگ کتنی دور سے آتے ہیں؟ سیالکوٹ سے آ رہے ہیں، راولپنڈی سے آ رہے ہیں، ایون کہ کراچی سے لوگ آتے ہیں، ملک کے طول و عرض سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ ہمارے پاس روحانی علاج کے سلسلے میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس کچھ فیملیز ناروے سے اور کینیڈا سے آئی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں تو آپ کو ڈیمانڈ وغیرہ بھی کرتے ہیں یا فری آف کاسٹ؟ نہیں، یہ ہمارا آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا، الحمدللہ لوگوں سے بات کی ہوگی، یہ مکمل طور پہ ہمارا فی سبیل اللہ کام ہے۔ اس کی نہ فیس ہے، نہ ہدیہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز، بلکہ یہاں پہ الحمدللہ جو مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں جو کہ شدید ترین کچھ نام نہاد عاملین ہے جو وہ مطلب بھی عورتوں کو اور جو ان سے دم علاج وغیرہ کروانے آتے ہیں ان سے وہ پیسے بٹورتے ہیں اور ان کا کام بھی نہیں کرتے اور آگے سے جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صرف پیسے ہی نہیں بٹورتے بلکہ ان کی عزتیں بھی نیلام کرتے ہیں، ان سے مالی طور پہ بھی جو نا ان سے کھلواڑ کرتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں بہت بڑا، اور پھر وہ تعویذات، گنڈوں سے، رسیوں سے، دھاگوں سے، منتروں سے وہ کام لیتے ہیں شیاطین کو خوش کر کے۔ تو الٹیمیٹلی چونکہ وہ کفر پہ قائم ہیں تو وہ ایک مومن کو فائدہ نہیں دے سکتے، وہ اگر مومن کو نقصان ہی دے سکتے ہیں، فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ان نام نہاد عاملین کی وجہ سے جو چند ایک اس معاشرے کے اندر مستند علاج کرنے والے ہیں، شرعی اعتبار سے درست علاج کرنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کرنے والے ہیں، ان کے بھی چہرے مسخ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو یقین کیسے آئے؟ ہر طرف تو وہ لٹ پٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرف ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو نیلامی کی جا رہی ہے، ان کے پیسوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے پیسوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو شفا بھی نہیں ملتی۔ کیسے جادو سے کیسے شفا مل سکتی ہے؟ شفا تو اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے
صرف قرآن میں شفا اور رحمت کو نازل کیا ہے مومنین کے لیے. تو مومنین کے لیے تعویذات میں، گنڈوں میں، جادو میں، ٹونے میں کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ اور ہماری عام سادہ لوگ عوام بھی ان کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ تادم زندگی اس کے اثرات بھگتے ہیں. جو کالے علم کا جادو ہوتا ہے اور جو آپ کرتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھائی کالا علم تو وہ تو ڈیفرنٹ، آپ ایسے کہہ لیں کہ وہ شیطان کو خوش کر کے ایسے عمل کے ذریعے استعانت لی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی پہ لے کے جاتے ہیں. ہمارا کام کا فرق یہ ہے کہ ہم چونکہ وہ شیطان کا کام کرتے ہیں، ہم رحمان کے چونکہ بندے ہیں تو ہم رحمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. جادوگر شیطان کی عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو مستند شرعی معالجین جو ہیں، علاج بالقرآن کرنے والے، وہ رحمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. سب سے بڑا یہ فرق ہے، یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور اس کا آپ کہہ لیں کہ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بڑا عظیم کام ہے. یہ اس روح سے ملانے کا عمل ہے جس روح کو انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے پھونکا، یعنی اس کنیکشن کو جو زمین پہ ہے اور وہ کنیکشن جو عرش بری پر ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کا یہاں پہ عمل کیا جاتا ہے، پریکٹیکلی کام کیا جاتا ہے. اچھا، کوئی ایسا روحانی علاج، کیونکہ آپ روحانی علاج کرتے ہیں، کوئی ایسا مریض آپ کے پاس آیا ہو جو آپ نے اپنی لائف میں پہلی بار ایسا کیس دیکھا ہو اور اسے حل کرنے میں مشکلات پیش آئی؟ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، شیاطین کی استعانت لے کر بہت سارے جادوگر بہت بڑے بڑے عمل کرتے ہیں. قبالہ جادو کرتے ہیں. دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو قبالہ جادو ہے. اس کے بہت ہی زیادہ وہ فوائد حاصل کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں چونکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے اور ہمارے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ آگے پھر اس کا اگلا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم ہو گئے، استقامت اختیار کی. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی مریض آیا، وہ شیطان کی عبادت کر کے استعانت کے ساتھ وہ کام کیا گیا، ہم نے کہا نہیں، ہمارا رب اللہ ہے. ہم اس کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، ہم اس جہاد میں عملی طور پہ کود گئے ہیں، اس میدان میں ہم نے اپنی جان مال سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اور ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تم لے آؤ اپنی طاقت کو، اپنے فرید جنوں کو، اپنے شیاطین کو، ہمارے پاس تو رحمان کی طاقت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈٹ جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارا رب اللہ ہے اور مقابلہ کرتے ہیں شیاطین کا اور ظلم کے نظام کو کچلنے کے لیے وہ تگودو کرتے ہیں، تو اس پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے مدد کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کے اوپر سکینت نازل کرنے کے لیے، ان کے اوپر رحم کرنے کے لیے میں اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہوں، اور پھر ان سے کہتا ہوں کہ خوفزدہ بھی نہ ہو، غمزدہ بھی نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، چونکہ قرآن نے ہی غالب آنا ہے. تو اس جنگ کے اندر بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، تو ان مشکلات میں اگر ثابت قدمی اختیار کرے معالج تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فتح عطا کرتے ہیں. کیا جادو کی وجہ سے کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. یہ اسباب ہیں لیکن پیچھے اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کسی کو نفع دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بتایا، فرمایا کہ پوری امت جمع ہو جائے، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. پوری کائنات کے لوگ مل جائیں، آپ کو نقصان دینے کے لیے نقصان نہیں دے سکتے اگر اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اور نفع بھی نہیں دے سکتے اگر اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا. پوری کائنات جمع ہو جائے تو اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے نا، یہ اسباب پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو ہمیں بہرحال اگر وہ آزمائش ہے ہمارے اوپر یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ آ گئی ہے تو پکڑ بھی اسباب کے ساتھ آتی ہے. رزق کو روک لیا جاتا ہے، جان مال کا نقصان ہوتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، انسان کو عبادت سے دور کر دیا جاتا ہے. تو اللہ جیسے فرماتے ہیں نا کہ ہم خود پھر اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے، جو ہم سے دور ہوتا ہے تو ہم خود اس کو ہم ازاد کے حوالے، کرین کے حوالے کر دیتے ہیں. وَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ایسا معاملہ نہ ہو، ہمیں اتنا آزما جتنی ہم آزمائش کو برداشت کر سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا ہم نہیں اٹھا سکتے. تو یہ جادو سے اموات بھی واقع ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، کاروبار کی بندش ہوتی ہے،
اور آپ نے ہمارے اس مرکز کے اندر وزٹ کیا ہوگا، یہاں پہ سینکڑوں مریضوں کو آج ملے ہوں گے آپ، تو ان میں بہت سارے بے شمار روحانی معاملات کی وجہ سے جو لوگ ڈسٹرب تھے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی. بالکل نقصان اس سے ہوتا ہے. اچھا کر صاحب، لوگوں کو بتائیے گا کہ اگر کسی پر کوئی جادو کا وار ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے کہ اس پر کوئی وار نہ کیا جائے، اسے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر، جو صبح و شام اس کو 100 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، مغرب سے پہلے اس کے اوپر کوئی شیطان کا وار کارگر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی جن یا شیطان اس کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی اس وظیفے کے عوض. ٹھیک ہے، جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھتا ہے. ہاں، جو پہلے سے ڈسٹربڈ ہیں، مریض ہیں، ان کے جسموں میں شیاطین چلے گئے ہیں یا باہر سے وہ حملوں کا شکار ہیں، تو اس کے لیے ان کو مستند معالج کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی میں اس کا علاج ہونا چاہیے. اچھا، آپ کی ٹیم میں کل کتنے ممبر کام کر رہے ہیں اس وقت؟ الحمدللہ 20 سے اوپر ہمارے یہ رضاکار ٹیم ہے، مجھ سمیت. یہاں پہ کسی کی کوئی سیلری نہیں ہے، کوئی کسی کی تنخواہ نہیں ہے. یہ سب یہ ایک ایسے عظیم مقصد کے تحت یہاں پہ دوست احباب جمع ہیں جو کہ معاشرے سے ان رسومات کا، ان رسم و رواج کا اور ان نام نہاد عاملین کی وجہ سے جو قباحتیں پیدا کی گئی ہیں ان سے لوگوں کو بچانے کا یہ جو مشن ہے، اس کے لیے جو پرعزم لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور دن بدن یہ ٹیم بہت بڑھ رہی ہے اور ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں. انسان کی ذات کے ساتھ کیا جڑنا لوگوں نے، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے. جب اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے سارے مسئلے نیچے ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہاں 24 گھنٹے الحمدللہ قرآن چلتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. جب میں دم کرتا ہوں یا کوئی بھی یہاں پہ دم کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھ کے ہی دم کرتا ہے، بلند آواز میں دم کرتا ہے. کسی کو اگر تلقین کی جاتی ہے تو نماز کی جاتی ہے، خواتین کو پردے کی جاتی ہے، اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے. جب سیلف پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے، شیاطین کے وار چھٹ جاتے ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہی فلسفہ ہے. کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہ سمجھنے والی ہو. ایک بات ہے، اگر شیاطین ہیں آپ کے اوپر، جنات ہیں، مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہر طرف آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے، ہر طرف آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوگ اچک کر لے جائیں گے. کئی لوگ مقروض ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے، ان کی پریشانیاں ہی ایسی ہیں. تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ پھر سب اسباب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے، مسبب الاسباب ہے، اس کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. آپ کو میں ایک دعا بتاتا ہوں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. لوگ پتہ نہیں کیا کہ چلے کشی کرتے ہیں، کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے وظائف کرتے ہیں، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنے لاکھ دفعہ پڑھ لو. وہ لوگوں نے اپنا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے اپنی دکان میں بھی سامنے لگایا ہوتا ہے. ہاں، اس طرح کی جو غیر مستند احادیث ہیں، جو روایات ہیں یا دعائیں ہیں، وظائف وہ انہوں نے اویزاں کیے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے اوپر دین کو مکمل کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہاڑ کے برابر قرض ہو، پہاڑ کے برابر قرض ہو، جو وہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو دعا بتائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. صاحب یہ ذرا نا آج کلیئرلی بتائیے گا، جو لوگ اپنی دکانوں میں سامنے وہ اتنا بڑا چارٹر یہ لگا دیتے ہیں، اس پہ مختلف قسم کے وظائف اور دعائیں لکھی ہوتی ہیں، اگر تو میرا بھائی وہ مستند ہیں، صحیح احادیث سے ماخوذ ہیں اور اس کا سورس ٹھیک ہے تو وہ بالاولیٰ جائز ہیں اور پڑھنی چاہیے. اگر ان کی کوئی آپ کہہ لیں کہ سند ملتی ہی نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اس کی سند پہنچتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خرافات پہ مبنی ہے. ایسے ہرگز وظائف سے اجتناب کریں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے رزق کی بندش کے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کی صحت اور فیس بک کی صحت کا آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہے. وہاں پہ اتنا انتشار ہے کہ لوگوں کو صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کیا کرنا ہم نے. تو بہت سارے ایسے لوگ مریض ہمارے پاس آئے جو متاثر ہوئے، انہوں نے وہاں سے دیکھ کر وظائف کیے، چلے کیے، وہاں سے دیکھ کر تعویذات لکھے. ہزاروں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے، آپ لکھیں سرچ کریں گوگل کا یا یوٹیوب کا سرچ انجن آپ کو بے شمار اس کے ریزلٹس دے دے گا. تو وہ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے کیے تو ان کے اوپر جنات حاوی ہو گئے. بیسیکلی وہ جادو تھے یا اس طرح کے کوئی وظائف تھے کہ انہوں نے گھروں میں کیے، شیاطین کو تکلیف ہوئی. تو آگے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، ایک جنگ چھیڑ کے ہم اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے، تو پھر ان کا شکار ہو گیا۔ بہت سارے ہمارے پاس مریض ایسے بھی آتے ہیں جو خود ساختہ اور فیس بک سے، یوٹیوب سے وظائف لے کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حدیث کی کتابیں لی جائیں اور وہاں پہ علیحدہ علیحدہ چیپٹرز ہیں، دعاؤں کے چیپٹرز کو، سپلیکیشنز کے چیپٹرز کو نکالا جائے اور وہاں سے پڑھا جائے۔ ہر مسئلے کا باب ہے، وہاں پہ اس کا حل موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دین اسلام کی روشنی میں جادو کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ جادو بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی اصل سے کسی بھی چیز کو ہٹا دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام میں اس کا اصطلاحی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر اپنے ناجائز مقاصد کے لیے یا جائز مقاصد کے لیے شیطان سے استعانت لے کر کوئی کام کرنا، یہ جادو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے معنوں میں اگر اس کی آپ واس ڈیفینیشن میں جائیں، یہ بہت اس کے معنی وسیع ہیں، مفہوم اس کا وسیع ہے۔ چغلی بھی جادو ہے، غیبت جادو ہے، جھوٹ جادو ہے، کیونکہ جھوٹ بھی اپنی اصل سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ کسی کے بعد جھوٹ بولے تو آپ نے اس کے اوپر جادو کیا ہے، آپ نے بہتان لگایا تو آپ نے اس کے اوپر جادو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دجل کیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر جادو کیا ہے، آپ نے اس کی قدر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اللہ نے اس کو 50% پہ سیٹ کیا تو آپ نے 25% لوگوں کو دکھایا، اگر 25 آیا تو آپ نے 100 دکھایا، تو یہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جادو کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام بڑا بیلنسڈ ہمارا دین ہے، بڑا متوازن دین ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ سارے معاملات کو توازن کے ساتھ ہی حل کیا جائے اور توازن کے ساتھ ہی زندگی کو اور اعتدال کے ساتھ گزارا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سینکڑوں مریض یہاں پہ آتے ہیں اور فائدہ حاصل کر کے جاتے ہیں، تو اتنا سارا مینج آپ کس طرح سے کر لیتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ممکن ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں لگ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز ضرور اس کے رستوں کو کھولتا ہوں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ کا ہے، یہ ڈبل قسم کے برابر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستے میں لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو نفع دینے کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، میرے دین کی پروپیگیشن کے لیے کام کرتے ہیں، میں ان کے راستے کھول دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ 3 سال ہو گئے یہ سینٹر قائم ہوا ہے، الحمدللہ یہاں پہ لاکھوں مریضوں کو چیک کر چکے ہیں، اور جتنے بھی آپ نے یہاں پہ دیکھے ہوں گے جو والنٹیئرز ہیں، ہمارے رضاکار ہیں مجھ جیسے، تو وہ کوئی پروفیسر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی بزنس مین ہیں، وہ سب یہاں پہ ایسی خدمت کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عظیم مشن ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ آپ دیکھ لیں، نبوت سے پہلے انبیاء اور رسل کی ساری زندگی خدمت پہ گزری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بڑھیا کا وہ گٹھری اٹھا رہے ہیں، کبھی رستہ صاف کر رہے ہیں، کبھی کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا قرض ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی کے فیصلے کر رہے ہیں، مظلوم کی آواز بن رہے ہیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ تو انبیاء کا بھی یہی شیوا تھا، اور انبیاء کا اصل مشن بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، وہ آئیں، ان کو دین سمجھائیں، لوگوں کے لیے آسانی پر ظلم کے نظام کو کاٹیں۔ یا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے جب ان معالجین کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اور ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ جس کی کاروباری بندش ہو چکی ہے، وہ کہیں پہ جاتا ہے تو اس سے 1 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر لیا جاتا ہے، تو وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ اور وہ 1 لاکھ لے کے بھی اس کا جب کام نہ ہوا تو وہ کیسے بندہ وہ زندہ رہ پائے گا؟ وہ کیسے معاشرے کے اندر سروائیو کرے گا؟ اس لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہاں فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ کام کیا جاتا ہے، اور عین قرآن اور حدیث کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، لیڈیز کے لیے یہاں پہ پردے کا انتظام ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے الگ ہماری ہجامہ تھراپسٹ ہیں جو یہاں پہ انہوں نے ہجامہ کیا اور کر رہی ہیں الحمدللہ، ان کے لیے الگ سے ریسیپشنسٹ ہیں، الگ سے ان کا ویٹنگ ایریا ہے، اور مکمل الحمدللہ ایک گھر جیسا ان کو یہاں پہ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، اور بفضل ہی تعالیٰ ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور عوام الناس کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں اس منصب کو پانے کی یہ کوشش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کسی سے جادو کا علاج کرواتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہدیہ دینا پڑے گا، اس کے متعلق کیا بیان ہے؟ دیکھیں، ہدیہ جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ہدیہ جائز معروف طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بکرا لے کے آنا ہے، ہم نے زعفران لانا ہے، ہم نے یہ لانا ہے، ہم نے وہ لانا ہے۔ یہ غیر معروف طریقے سے ان کو، اور نام کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ ہاں یار، یہ خرچہ ہے، اس کو آپ اٹھا لو، ہم آپ کا علاج کریں گے، آپ کے لیے کام کرنا ہے ہم نے کون سا اپنی ذات کے لیے گانا؟ نعوذ باللہ، وہ
ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. غیر معروف طریقے سے پیسہ حاصل کرنا یہ شریعت میں ناجائز ہے. البتہ جائز طریقے سے اور جائز ہدیہ لینا اور ڈیمانڈ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, انہوں نے سحر جنون میں مبتلا یا جنون میں مبتلا ایک شخص تھا, اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ نے اس کو شفا دی, تو انہوں نے بکریاں دی ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس میں حصہ کہاں ہے, مجھے بھی حصہ اس کا دو, کیونکہ یہ پاک مال ہے, قرآن پڑھ کے تو نے ایک بندے کی شفا کا ذریعہ بنے ہو اللہ کی توفیق سے, تو میرا اس میں حصہ لو. تو ہدیہ لینا ناجائز نہیں ہے, لیکن غیر معروف طریقے سے لوگوں سے پیسے بٹورنا, ان کی عزتوں سے کھیلنا اور ان کو مزید خالی کرنا, مزید تکلیف سے دوچار کرنا, یہ ناجائز ہے اور ظلم ہے. بالکل یہ دیکھیں ایک پوش ایریا میں بیٹھے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں, یہ ہمارا رینٹ پہ بلڈنگ ہے اور اس کے بجلی کے اخراجات ہیں, باقی معاملات ہیں, ہمارا سٹاف ہے, پھر لوگوں کی خدمت, ان کا کھانا ہے, فری دسترخوان ہے. تو یہ سارے ظاہر ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہی چلتا ہے, اور اس سلسلے میں اگر کوئی تعاون کرے خود سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمارے وہ موسٹ ویلکم اس کار خیر میں وہ حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں. اس مشن کو عظیم سے عظیم تر اور ترین بنانے کے لیے اپنا اس میں مال بھی صرف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ مال کے ذریعے, اپنی ذاتی کاوشوں کے ذریعے, جسمانی کاوشوں کے ذریعے, روحانی کاوشوں کے ذریعے کسی کے لیے آپ آسانی پیدا کر دیں. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. ٹھیک ہے, کل بر صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, راستے پتھر ہٹانا صدقہ ہے, کسی کے لیے دعا کرنا صدقہ ہے, کسی کا بوجھ اٹھانا صدقہ ہے, کسی کے کام کو نمٹانا صدقہ ہے. اسی طریقے سے دکھی انسانیت کی خدمت بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. تو صدقہ کے حوالے سے جو مخیر حضرات اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ مرکز میں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز موجود ہیں اور باقاعدہ طور پہ ہمارے مینیجر موجود ہیں الحمدللہ یہاں پہ. بتائیے گا کہ حجامے کے علاج کا سلسلہ کب سے شروع ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی سے مکہ کے لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, وہ یہ علاج کرتے تھے. اس سے پیچھے بھی اگر تاریخ میں چلے جائیں تو اس سے پیچھے بھی لوگوں کا زیادہ تر رجحان اسی معاملے پہ تھا. ایک تو یہ حجامہ تھا, یہ آگ کا شعلہ جلا کر کسی برتن میں ڈال کر وہ متاثرہ جگہ کے اوپر, جسم کے اوپر رکھ دیتے, تو وہ سک کر لیتا, آکسیجن وغیرہ ختم ہوتی تو وہ وہاں پہ پھر وہ کٹ لیتا. ایک طریقہ یہ تھا جہاں پر زخم ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تیر کو گرم کر کے وہاں پہ پھر وہ لگاتے ہیں جہاں پہ زخم ہوتا. تیسرا آگ کے ذریعے سے, وہی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں, یعنی کہ آگ کے ساتھ علاج کرنا, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ چیز کو ڈم دینا, اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اور یہ جو حجامہ کا سلسلہ ہے یہ خود بھی آپ علیہ السلام نے کروایا اور صحابہ نے بھی کروایا, بلکہ امہات المومنین نے بھی کروایا. تو نبی علیہ السلام جب بھی سفر سے آتے, تھکاوٹ محسوس کرتے یا کوئی مسئلہ ہوتا تو حجامہ ضرور کرواتے. تو یہ بڑی تاریخ پرانی ہے اس کی, بلکہ چائنا کے اندر تو ان کا قومی علاج یہ ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو یہ بالکل ختم ہو چکا تھا. اب الحمدللہ کافی لوگ اس کو کر رہے ہیں, اجاگر کر رہے ہیں اس کو. تو ایک حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا, اس وقت بھی ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا مشورہ دیا کہ اپنی امت کو حجامہ کا علاج جو ہے نا یہ بولنے کے لازم قرار دیں اور اس سے علاج کروایا کریں. اس کے بڑے فوائد ہیں اور تقریباً ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے. کون کون سی مطلب یہ حجامہ کو کروانے سے ایسی کون سی جو خطرناک بیماری اس کا حل ہو جائے؟ یہ 1 سال پہلے ایک پیشنٹ آیا تھا, بچی تھی تقریباً 15-16 برس کی, تو اس کو بلڈ کینسر تھا. تو اس کا علاج کیا گیا تھا, یہاں گجرانوالہ کی وہ لڑکی تھی. تو ایک ہفتے کے بعد اس کا پہلا جو ہے نا وہ سیشن ہوتا تھا, اس کے بعد پھر 15 دن کے بعد ہوتا رہا, پھر 1 مہینے کے بعد. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ جو ہے کینسر جو ہے یہ بہت موذی بیماری ہے اور بمشکل ہی لوگ بچتے ہیں اس بیماری سے. لیکن اس حجامہ کا علاج جب انہوں نے اپنایا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا دی اس کو. صاحب حجامہ ایک سنت نبوی بھی ہے, کیا پاکستانی عوام کو اس کی ترغیب ہے
پہلے تو بالکل نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، لیکن اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پر بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اب الحمدللہ ہر شہر کے اندر یہ حجامہ کیمپس وغیرہ لگ رہے ہیں، اور اسی طرح اس کے جو ہے نا باقاعدہ کلینک وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجامہ کروانے سے کئی ایسی بیماریاں جو ہونے والی ہیں اس سے پہلے بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے وہ سنت سمجھ کر نبی علیہ السلام ویسے بھی لگوا سکتا ہے، اگر کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی بیماری نہ بھی ہو، آئے وہ سنت نبی علیہ السلام کے سنت پوائنٹ ہیں جو اس پہ کروائے۔ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے کیا وہاں پہ بھی یہ کروا لینا چاہیے؟ جی، ہمارے پاس فرسٹ ٹائم جب ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا، اب الحمدللہ چھٹا کیمپ ہے، جب فرسٹ ٹائم لگایا تھا تو اس وقت ایک لڑکا آیا تھا، اس سے چلا نہیں تھا جا رہا، یہی جگہ تھی، یہاں پہ اس کو میں نے حجامہ کیا، اور حجامہ کروانے کے بالکل فوراً بعد وہ لڑکا اٹھا ہے تو اس نے اپنی ٹانگ کو چیک کیا، حرکت دی ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ تو ایسے ہوا جیسے جادو ہو گیا، جادو ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا، اور ہر ایک آنے والے فرد کو وہ دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا یہ دیکھیں میری ٹانگ صحیح ہوگی۔ تو اس قدر تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ بعض ایسے مرض ہوتی ہیں